اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 154۔ اور تم نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، کیا نہ کہو امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، لیکن تم نہیں جانتے۔ ولا تقولوا، یہ لا نہیں کے لیے ہے، اور تم نہ کہو، اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان کے بارے میں نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے۔ یقتل فعل مضارع ہے، معلوم کے لیے نہیں بلکہ مجہول کے لیے ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اموات مردہ، اور اموات ان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر رفع آیا ہے، ضمہ آیا ہے، تو یہ رفع کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا مقدر ہے۔ کیسے ہے؟ ہم امواتن، کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ احیاء ان کے اوپر بھی رفع آیا ہے، ضمہ آیا ہے، تو یہ بھی خبر ہے، مبتدا یہاں پہ بھی مقدر ہے۔ بل ہم احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ لا تشعرون فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر لا نفی کے لیے آیا ہے، تم شعور نہیں رکھتے، جمع کے لیے لفظ ہے، تم ان کی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں شہداء کا اعزاز بیان کر رہے ہیں اور شہداء کے وارثوں اور لواحقین کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا ہے، وہ بیچارہ قبر میں چلا گیا ہے، قبر کے اندھیروں میں چلا گیا ہے، وہاں روشنی کیسے ملتی ہوگی، وہاں وہ تنہائی میں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسے میں نے برزخی زندگی دے دی ہے۔ اگرچہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تم اس زندگی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے شہداء کی حیات کا، زندگی کا اس بات کیا ہے۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی، یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شہداء کی زندگی، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام انہیں دنیا والی زندگی حاصل ہے اور انہیں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ عقائد درست نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، اسی لیے انہیں دفن کیا جا چکا، اسی لیے ان کا جنازہ ادا کیا جا چکا، اسی لیے انہیں کفن دیا جا چکا، اسی لیے ان پہ مٹی ڈالی جا چکی، اسی لیے ان کا مال ان کے لواحقین میں اور وارثوں میں تقسیم کیا جا چکا، اور اسی لیے شہید کی بیگم سے عدت گزرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ اگر اسے دنیا کی زندگی حاصل ہے تو پھر اس کی بیوی سے کوئی دوسرا شادی کیوں کرے، پھر اس کے مال کو تقسیم کیوں کیا جائے جب وہ دنیا کی طرح زندہ ہے، دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ تو دنیاوی زندگی گزار چکے، اب جس زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، اور یہ شہداء کو حاصل ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی حاصل ہے، بلکہ انبیاء کرام کی زندگی شہداء کے مقابلے میں زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ لیکن زندگی کون سی ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں، برزخی زندگی، اور برزخ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں
انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اس لیے شہداء کی قبر پہ کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہوئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو اس کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. البتہ یہ زندگی جو شہداء کو حاصل ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہے، بہت عظیم زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، میرے ہاں نہیں، آپ کے ہاں نہیں، اپنی بیوی کے ہاں نہیں، والدین کے ہاں نہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی وعدے کرنا چاہوں گا کہ یہ زندگی، برزخ کی زندگی، ہر مرنے والے کو حاصل ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اور یہ عقیدہ آپ سب کا ہوگا کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. تو اب یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جو زندہ ہے. لیکن زندگی کون سی؟ برزخ کی، دنیا والی نہیں. اور یہ سوال مسلمان سے بھی ہوتا ہے، کافر سے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برزخ کی زندگی مسلمان کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے. اور پھر مسلمان کو قبر میں راحت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اور کافر کو عذاب ملتا ہے. تو یہ عذاب کو کیسے محسوس کرے گا؟ زندہ ہے تو تبھی محسوس کرے گا. تو کافر بھی زندہ ہے، برزخی زندگی اسے بھی حاصل ہے، لیکن اس کی زندگی عذاب والی، تکلیفوں والی، اور مومن کی زندگی راحت والی، نعمتوں والی. تو یہ زندگی سب کو حاصل ہے، لیکن کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. البتہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ شہداء کی زندگی کا کیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی اعلیٰ ہے. ان کی زندگی عام مومن کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی یقیناً شہداء کی زندگی سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے اور اعلیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں سرسبز پرندوں کے سانچے میں ہوتی ہیں، اور یہ روحیں جنت کے کھانوں میں سے کھاتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں کے ساتھ معلق رہتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہداء کو کتنی اعلیٰ زندگی میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نہ کہو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. ہمیں برزخی زندگی کے بارے میں اتنا معلوم ہے جتنا ہمیں بتا دیا گیا، اس سے بڑھ کر ہم کچھ جانتے نہیں ہیں.